دیوانے عمران کے، عمران ہی جیتے گا، ہے چرچے اپنے خان کے، عمران ہی جیتے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دبنگ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان علی بٹ۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں الحاج محمد گوندل، چیئرمین گوندل انڈسٹری کے، اور آج ان کے آفس میں موجود ہیں اور آج ان سے گفتگو ہوگی ہم سیاست پہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، بسم اللہ۔ گوندل صاحب، سب سے پہلے ہم بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے لانگ مارچ دیکھا، وزیر آباد کا، گجرات کا، لالا موسیٰ کھاریا کا، تو کیا دیکھا آپ نے لوگوں میں؟ کیسے جذبات ہیں ان کے لوگوں کے؟ اس وقت پاکستان کے اندر 90% سے زیادہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور یہ ویو اتنی بڑی ہے کہ ہماری بھی عمر 70 سال ہو گئی ہے، پاکستان کے اندر اتنی بڑی ویو ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس ویو کو کیش کرانے کے لیے اور عمران خان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایسا نظام وضع کیا جائے کہ جس میں ساری یہ نیشنل کشمکش ہے یہ ختم ہو۔ پارٹیاں جو سو کالڈ جمہوری پارٹیاں اکٹھی کی ہوئی ہیں، ان کے پاس کسی کے پاس بھی کوئی مشن نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی مشن ہوتا تو 30 سال انہوں نے باریاں لے کے اس ملک میں لگایا ہے۔ 30 سال کی آؤٹ پٹ دیکھیں کہ ہر روز ملک کنگال سے کنگال تر ہوتا چلا گیا، آپ کی اکانومی ٹوٹتی چلی گئی، امپلائمنٹ خراب ہو گئی، انڈسٹریاں بند ہوتی چلی گئیں، کولیپس کرتی گئیں، قرضے بڑھتے گئے، یہاں تک آپ پہنچ چکے ہیں کہ یہاں اس جگہ کے اوپر آ کے آپ کو ملک کو دوبارہ اسٹیبل کرنے کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ اور اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف روڈوں کے اوپر ہے۔ اس سے تحریک انصاف کو تو فائدہ ہوگا، لیکن دوسرے جو اس کو روکنے والے لوگ ہیں، اگر اسی طرح روکتے رہیں گے، اس کو کسی جمہوری کلچر کی پروموشن پہ جا کے کہیں منصفانہ الیکشن تک نہ جانے دیں گے تو ملک کی معیشت مزید نقصان ہوگی۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے جب سری لنکا ڈیفالٹ پہ گیا تو بین الاقوامی ادارے کہہ رہے تھے 61% کے یہ ڈیفالٹ پہ چلا جائے گا، اور سری لنکا بلیک لسٹ ہو گیا۔ اس وقت 81% ادارے دنیا کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ ہمیں عقل کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں اس جگہ پہ اس گیم کو روکنا چاہیے۔ ہمیں روز روڈوں کے اوپر تحریک انصاف کو چڑھا کے دیکھنے کی بجائے بہتر ہے کہ جتنے بھی اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں قوم کے، وہ ادارے ہیں یا باقی جمہوری کلچر کی پارٹیاں ہیں یا عمران خان ہے، سب کو ایک میز پہ بیٹھ کے کم از کم قومی مفادات اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان بلیک لسٹ کی طرف نہ چل پڑے۔ اگر خدا نخواستہ یہ پاکستان بلیک لسٹ ہوگا تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کے ایٹمی اثاثات رسک میں آ جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کا سی پیک رول بیک ہو جائے گا، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کو ہندوؤں سے، یہودیوں سے اتنے بڑے تھریٹ آنے شروع ہو جائیں گے کہ آپ کو آزادی بھی مینٹین رکھنی مشکل ہو جائے گی۔ اپنی آزادی کو بچانے کے لیے یہ بڑا سنہری ٹائم ہے۔ آزادی کس طرح برقرار رہ سکتی ہے کہ ملک کے اندر رزق حلال کا جو کلچر ہے اس کو مضبوط کیا جائے، جو امپلائمنٹ اس کو مضبوط کی جائے، صنعت اور تجارت اور زراعت اس کو فوری طور پر کور کیا جائے تاکہ ملکی اکانومی میں یہ اکائیاں ہماری اپنا رول ادا کر سکیں، فنانسر ملک کے اندر ٹھہر سکیں۔ ملک کے اندر لوگ جب پیسہ لگائیں گے تو خوشحالی کا دور آئے گا۔ اب اس وقت لوگ خوف کی فضا میں ہیں، یہاں سے سرمایہ کار لوگ بھاگ رہے ہیں، اور یہ حالت اگر برقرار رہتی ہے تو آپ کے بہت سارے صنعت کار جب بھاگ جائیں گے، تاجر بھاگ جائیں گے، اس کے بعد ان لوگوں کو واپس لانے میں بہت مشکل آئے گی اور بہت ٹائم لگے گا۔ گوندل صاحب، اتنا بڑا پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ اتنا لانگ ٹرم چل رہا ہے، تو کیا لانگ ٹرم چلنے کی وجہ سے لوگ پریشان نہیں ہو گئے؟ آپ کے لانگ مارچ کی وجہ سے جو آپ کی رکن ہیں وہ پریشان ہو گئے ہیں، تو یہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کو نقصان تو نہیں پہنچے گا اس سے؟ ڈیفینیٹلی کمپین کی اتنی لینگتھ جب ہوتی ہے نا، اتنی بڑی لینگتھ آپ دے رہے ہیں کہ جس میں روڈوں کے اوپر بھی رکاوٹ ہے، جس میں لوگوں کے روزگار پہ بھی رکاوٹ ہے، اور جس میں مالی جانی خطرات بھی ہیں، جس میں سرمایہ کار بھی آپ کے بھاگ رہے ہیں۔ اس میں میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، عمران خان ایک سٹیک ہولڈر ہے اور باقی اس کی اس وقت مقبولیت ہے 90% ملک کے اندر۔ جب جمہوری الیکشن منصفانہ ہوں گے تو وہ سویپ کرے گا۔ اس خوف سے وہ یہ نہ کریں کہ خان کا خالی راستہ ہی روکتے رہ جائیں، خان کے ساتھ مذاکرات کریں، کوئی ملتا جلتا حل نکالیں جو قوم کے لیے فائدہ مند ہو۔
اس بحران کو لمبا کرنا پاکستان کے حق میں نہیں ہے، اس کو بحران کو لمبا کرنا غیر قوموں کے حق میں ہے جو پاکستان کو نقصان دینا چاہتی ہیں۔ جو سو کالڈ پارٹیاں ہیں جنہوں نے حکومت سنبھالی ہوئی ہے، 12-13 پارٹیوں نے مل کے سنبھالی ہوئی ہے، چلو ان کا حق بنتا، انہوں نے اب ووٹوں کے حساب سے اپنی حکومت لے لی، کہ اس کو اتنا جبر کر کے نہ رکھیں اس کو۔ چلو ابھی فوری طور پر اگر الیکشن ممکن نہیں ہے تو اس کو ٹائم دے دیں، ٹائم فریم دے دیں، اس کو ڈیٹ دے دیں، اس کو تسلی ہو جائے جی اب الیکشن میرا فلانی تاریخ کو ہو جائے گا۔ اپنے ورکروں کو اپنی بات کے اوپر سمجھا سکے گا جی اب جمہوری کلچر میں ہماری فتح ہو گئی ہے کہ ہم الیکشن کی ڈیٹ ہم لے کے واپس آ رہے ہیں۔ گوندل صاحب، بطور امیدوار برائے MNA وہ بھی آپ اتنا بڑا برڈن آپ پہ، اور چیئرمین بھی آپ انڈسٹری کے، اتنا بڑا وہ بھی برڈن ہے، تو یہ دونوں چیزیں کیسے مینیج کر رہے ہیں آپ؟ اتنا بڑا لانگ مارچ بھی آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور اتنی بڑی فیکٹری بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کیسے مینیج کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ۔ صبح 7 بجے سے ڈیوٹی لے کے شروع کرتے ہیں، رات کے 11 بجے تک چھوڑتے ہیں۔ اس ٹیبل کو ضرورت ہو تو میں اس پہ کام کروں گا، اگر میرے قوم کو ضرورت ہوگی تو میں اس ٹیبل کو کمپرومائز کروں گا، اس پہ کسی بچے کو بٹھاؤں گا، میں جا کے پھر ملک کے لیے کام کروں گا۔ جب ہم نے غربت کی لکیروں کو توڑ کے یہاں بھی پاکستان کے اندر نام پیدا کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہمارا شوق ہے اس قوم کے لیے بھی، اس ملک سے جب ہم نے روٹی کھائی ہے، عزت لی ہے، اس کے لیے اگر ملک کو کام کی ضرورت ہے میں سب سے پہلے حاضر ہوں۔ اگر میرا کام اس ملک کو پسند ہے، میں میرٹ کے اوپر فال کرتا ہوں، جہاں میں جا کے کام کر سکتا ہوں تو میں یقیناً جا کے ملک کے لیے کام کروں گا، لیکن میرا یہ اعلان ضرور ہوگا کہ ایک پائی آرام کی اور ایک پیالی آرام کی چائے کی میرے نصیبوں میں نہ پہلے ہے نہ آئندہ ہوگی۔ گوندل صاحب، آپ امیدوار برائے MNA ہیں، اللہ کرے آپ کو ٹکٹ ملے، آپ منتخب ہوتے ہیں MNA، تو آپ اپنے حلقے کے لیے، عوام کے لیے کیا پلاننگ آپ کی، کیا چیزیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس میں کمی ہے اس کو میں پورا کروں گا؟ لیکن میرے گجرات بھی میرے فوکس میں ہے، اس کے مسائل کو میں بڑی اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، کیونکہ میں ڈیولپمنٹ کا بندہ ہوں، میں انجینئرنگ سیل کا بندہ ہوں، میں ایک ایک روڈ کو، ایک ایک دیوار کو، ایک ایک گلی کو، ایک ایک نالی کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، اور سینیٹیشن کو سمجھتا ہوں، سپلائز کو سمجھتا ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ میری ملک کے اندر اپروچ ہے، اللہ کراچی سے لے کر پشاور تک میں ملک کو بناتا ہوں، اب تو میری پروڈکٹ باہر کے ملکوں تک جا رہی ہے۔ اس ملک کو شیپ اپ کریں گے، اس ملک کے جتنے ریسورسز ہیں، جتنے وسائل ہیں، سب سے پہلے تو ہمارے پاس 22 کروڑ لوگ ہیں، ان کو فارغ چھوڑنے کی بجائے ان کو کسی کام پر لگائیں گے۔ اس ملک میں فراغت کا کلچر ہے، کرائم کا کلچر ہے، لوگ فارغ ہیں، جب یہ کام پہ لگ جائیں گے کرائم خود ہی بلاک ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو ٹریننگ دے کے کام پہ لگائیں گے، پھر اس کے ملک کے اندر 2 گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا کراچی اینڈ گوادر، 2 وائٹ گولڈ کاٹن اینڈ رائس، آپ کا کول کی اکانمی آپ کے پاس 187 ارب ٹن تھر میں ہے، 320 ارب ٹن آپ کے پنجاب میں ہے، 640 ارب ٹن آپ کا بلوچستان میں ہے کول اکانمی سے۔ پھر آپ کا سینڈک کی اکانمی ہے، اس کو 10 ارب ڈالر سالانہ کے اوپر آپ لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری اکائیاں ریسورسز کی، یہ ساری اکائیاں وسائل کی ہماری اکٹھی جب ہوں گی، اس ملک کو ترقی کے راستے پہ ڈالیں گے تو 5 سال میں ترقی نظر آئے گی، اور 10 سال کے اندر انشاءاللہ یہ ملک ایشیا کا ٹائگر ہوگا۔ گوندل صاحب، آپ کی پاکستان تحریک انصاف میں بہت عرصے سے وفاداریاں ہیں اور ہمیشہ وفاداریاں رہیں گی، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہم نے بھی بہت سارا تجزیہ کیا، میڈیا والے ہیں، ہم نے بھی آپ کے ضلع میں دیکھا کہ جو آپ کی ضلعی قیادت ہے یا جونیئر قیادت ہے یا نیچے دھڑا بازی بہت زیادہ چل رہی ہے آپ کی، یہ دھڑا بازی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ دھڑا بازی کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں، کسی بھی جماعت کے اندر یا تحریک کے اندر جب ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو وہ کمزور ہوتی ہے، جب یونائٹ ہوتا ہے تو وہ مضبوط ہوتی ہے۔ ہمیں گجرات کے اندر پاکستان تحریک انصاف وہ اصلی بنانے میں جو مشکلات ہیں وہ کیوں ہے، کیوں کا منشور اور مشن الگ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا الگ ہے۔ جب کیوں سے مشورہ کر کے پی ٹی آئی کو بنایا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پی ٹی آئی خالص نہیں بنتی، وہ پی ٹی آئی کیوں بنتی ہے۔ یہ مشکلات ہمارے لیے ہیں، یہ چونکہ ہمیں ہمارے پیرنٹ عمران خان کی طرف سے ملی ہوئی ہیں، اس لیے اس کے اوپر ہم کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ بہت سارے ڈیسیجن جیسے بھی ہوئے ہیں، اگر انہوں نے کوئی سوچ کے کیا ہے تو وہ اس کی جسٹیفیکیشن وہ دے سکتے ہیں۔ بہرحال میں تو واحد وہ بندہ ہوں جس نے بنی گالہ کا دروازہ توڑ کے پیغام دیا تھا کہ کیوں سے اطاعت نہ کریں، اگر کریں گے تو ہم آگ کا دروازہ آ کے توڑیں گے، جی ٹی ایس چوک پہ کہا تھا، اور ہم نے دروازہ توڑا، جا کے پیغام دیا۔
علیم خان کے پیچھے ہم بھاگے, جہانگیر خان ترین کے پیچھے بھاگے, جو تو دونوں اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہیں, بنی گالہ کے اندر ان کی ہم نے جی بھر کے بےزتی بھی کی. ہمیں پتہ تھا کہ یہ مافیاز آنے والے دنوں میں اس وقت ہمیں اچھے نظر آ رہے ہیں, بعد میں یہ جب آٹا چینی مہنگے کریں گے, یہ بلیک لسٹ لوگ ہیں, یہ اس طرح کالے کرتوت کریں گے, تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ ساری چیزیں آئیں گی, جواب اس کا تو ہمیں تحریک انصاف والوں کو دینا پڑے گا. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ وہ سارے اپنے اپنے گھر چلے گئے, ویو اللہ نے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو دے دی ہے. اب اس ویو کو کیش ہونا چاہیے, اب خان صاحب کی ایفیشنسی کو کیش ہونا چاہیے. گونل صاحب, آپ بطور ورکر پاکستان تحریک انصاف اپنے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے کتنی ملاقاتیں کر چکے ہیں, اور ملاقات کر کے آپ نے ان کو کیسا پایا؟ دیکھیں, میری اس سے پہلی جو ملاقات تھی, فرسٹ ملاقات جب میں نے پی ٹی آئی جوائن کی, بڑی پروٹوکول ملاقات ہوئی, تو میں نے کہا خان صاحب 2-4 لفظوں میں ملک کا حال بتائیں. انہوں نے کہا میں پاکستان میں ایجوکیشن کی ایمرجنسی لگاؤں گا, جنگ لگاؤں گا. میں نے کہا خان صاحب دوسرا مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد بھی ہماری ملاقاتیں ہوئیں. اگر وی این عمران خان جو پہلے ترنے کے اندر ہم نے سنی ہے, جو ہمارے کان سن کے پک گئے ہیں, اس کی چیزیں ہمارے پاس آتی تو آج تک پاکستان کے اوپر بہت زیادہ بہتری آ جانی تھی. آگے یہ جو مافیاز اٹیچ کر کے خان صاحب کو دے دیے نا, یا انہوں نے خود کیے یا لوگوں نے کسی طرح سے ان کے ساتھ اٹیچ کر کے دے دیے, اس کی سزا پاکستان تحریک انصاف کاٹ رہی ہے. آج اتنی ضلالت ہے کہ خان صاحب کی اپنی مدیت میں ان کو لگی ہوئی گولیوں کی ایف آئی آر بھی خان صاحب خود نہیں کٹوا سک رہے. اس سے زیادہ زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ پولیس کی مدیت میں ان کی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے. ان کا کلیم بھی سب سے بڑا یہ ہے کہ جس ملک میں میں خود گولیاں کھا کے بیٹھا ہوں, میں اپنی ایف آئی آر بھی درج نہیں کروا سکتا. اس ملک کا انصاف کا نظام کیا ہے؟ وہ 4 سال میں وہ کوشش کرتے رہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ان صحیح گرفت کر سکیں ان لوگوں کو. جب 2/3 سے زیادہ اکثریت ہو, قانون سازی وہ اپنی مرضی سے کریں, اور ان کے ساتھ خالص ٹیمیں ہوں کام کرنے کے لیے, مافیاز کی نہ ہوں, پھر ہم توقع کر سکتے ہیں کہ خان صاحب ڈیلیور کریں گے اور اس ملک کا ہر روز تبدیلی نظر آئے گی. ڈائریکشن کا تعین کر سکیں گے 4 سال میں, 3.5 سال میں. تو خان صاحب میں نہیں سمجھتا کہ ڈائریکشن کا تعین بھی اس طرح کر چکے ہیں یا کر سکے ہیں جس طرح ہمیں چاہیے تھا. لیکن اگر ان کے ساتھ اکثریت ہوتی, کوئی اتھارٹی یا پاور ہوتی, تو یقیناً میرا خیال تھا کہ انہوں نے یہ کر لینا تھا. گونل صاحب, آپ اپنے بطور امیدوار برائے ایم این اے کے لیے آپ کی وفاداریاں تو بہت ہیں پی ٹی آئی کے والے سے, تو آپ ٹکٹ کے لیے ایفرٹ کتنی حد تک کریں گے؟ میں انشاءاللہ بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کروں گا, اتنی ایفرٹ کروں گا جو میرے رائٹ بنتا ہے, میری ڈیوٹی ہے. یہ میں اپنے آپ کو پیش ضرور کروں گا, لیکن جب بھی تصویر بنانی پڑے گی نا, اس میں جتنے موتی ڈالیں گے نا, میرے اللہ کا میرے پہ اتنا کرم ہے کہ امید ہے مجھے کہ ان میں سے اگر خالص موتیوں کی ضرورت پڑتی ہے نا, تو کسی ایک موتی میں حصہ میرا بھی آئے گا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے پاکستان کو اپنے اس پلیٹ فارم پہ بنایا ہے, بیٹھ کے بنایا ہے, سنوارا ہے, سنبھالا ہے, سجایا ہے. تو یہ کلچر اگر ٹو بلڈ کا ہوگا تو پھر میں وہاں پر ہوں گا. اگر وہ ڈسٹرکشن کا کلچر ہوگا تو میں تو اس کا پارٹ نہیں ہوں گا. مافیا کا کلچر ہوگا تو میں آلریڈی وہ نہیں ہوں. اگر یہ میگا کرپشن کا کلچر ہوگا, ویپن منشیات کا کلچر ہوگا, اپنا جو کلچر سارے مروجہ ہیں جو ملک کو تباہ کر کے بیٹھے ہوں, اس کلچر کا تو میں بندہ نہیں ہوں. میں تو مزدوری کا, رزق حلال کا, اس کا بندہ ہوں. اگر اس طرح کا کلچر ملک میں بنانا ہے تو ملک کی گروتھ کی ریشو بھی پھر دیکھنے والی ہوگی, اس کا ریٹ بھی دیکھنے والا ہوگا. ابرپٹ گروتھ ہوگی اس ملک کے اندر جب اس کے ریسورسز, مینجمنٹ, کرپشن فری پاکستان اور نیچر فیورنگ پروجیکٹس, جب اس کے اوپر اس کو لے کے جائیں گے تو اس ملک کی شکل پھر دیکھنے والی ہوگی. یہی شکل تو نہیں ہوگی جو کچھ سب کچھ ہمارے پاس ہے, فالتو ریسورسز ہمارے پاس ہیں, ذلت کی گھڑیاں ہمارے اوپر ہیں, بھوک ہمارے اوپر ہے. اس لیے ہے کہ ان ریسورسز کو ہم مینیج نہیں کر سکے. ان ریسورسز کو اپنا مافیاز آتے ہیں, میگا کرپشن والے لوگ آتے ہیں, جولیاں بھر کے لگا کے اس کو ہائیجیک کرتے ہیں, اسلام آباد میں جا کے بیٹھ کے لوٹ کے اپنے گھر لے جاتے ہیں, بلکہ باہر کے ملکوں میں جا کے رکھ دیتے ہیں. اس کلچر کو جب تک روکیں گے نہیں, آپ کے ملک کی ترقی ممکن نہیں ہے. اس کو ہر حالت میں, اس نظام کو, وائلیشن کے نظام کو, مافیاز کے نظام کو, نان میرٹ نظام کو, لالچ کے نظام کو روکیں گے. کوئی امپلائمنٹ کا, رزق حلال کا کلچر کھولیں گے تو خوشحالی تو تب آئے گی, اس سے پہلے کیسے آ سکتی ہے؟ گونل صاحب, لانگ مارچ آپ کا سرائے عالمگیر پہنچ گیا ہے, اور وہاں پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے کارکنوں کو لانگ مارچ کے حوالہ سے کہ
خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے وہ سرائیلنگی کل جو ہے نا وہاں پہ پڑاؤ کرے گا، تو وہاں کی عوام کو یا گجرات کی عوام کو کیا کہیں گے؟ میں تو کہوں گا کہ پرامن طریقے سے کسی کا مالی جانی نقصان نہ تحریک انصاف کا ہونا چاہیے، نہ کسی دوسرے کا ہونا چاہیے، نہ غلط امیج ہمارے بارے میں لوگ بنائیں۔ انتہائی آسان طریقے سے روڈوں کے اوپر ایک طرف ہمارے بندے جائیں، ایک طرف راستہ چھوڑ دیں تاکہ لوگ اپنا کاروبار بھی کر سکیں۔ یہ ضرور کہوں گا کہ ویو اتنی عروج پہ گئی ہے، اگر اس کو اگر چھوڑ دیں گے تو کمزور ہو جائے گی۔ اس کو ہیٹ اپ جاری رکھیں، پورا اسی ردم کے ساتھ اس کو جاری رکھیں جہاں تک لیڈر کی آواز آتی ہے۔ اگر لیڈر کے اداروں کے ساتھ اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ ملک کا اور بھی اچھا ٹائم ہوگا۔ اس کے لیے میری لیڈر کو بھی آواز ہے، کوئی سیٹلمنٹ کی کوشش کریں، میری اداروں کو بھی آواز ہے، میری باقی پارٹیوں کو بھی آواز ہے کہ آپ ضد کر کے زبردستی اپنی سیٹوں پہ بیٹھ کے اس ملک کا نقصان نہ کریں۔ آپ کو صاف ستھری آواز نکالیں کہ ملک کا مستقبل اس طرح ہم طے کریں گے۔ خان صاحب سیٹسفائی ہو جائیں گے، تحریک انصاف مطمئن ہو جائے گی، تحریک انصاف بیٹھ جائے گی، آرام سے کام کرنے لگ جائے گی، اور اس کے بعد اس ڈیٹ کی انتظار کرے گی کہ فلانی ڈیٹ انہوں نے الیکشن کی ہمیں دے دی ہے۔ ابھی جو اندھا نظام ہے، الیکشن ہونا بھی کہ نہیں ہونا، ڈیٹ ہونی ہے بھی کہ نہیں ہونی، اس طرح غیر مطمئن لوگ روڈوں پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ ان کو روکے گا کوئی تبھی روکے گا جب اس کو تسلی دے گا، آپ اس کو ان کو اطمینان آ جائے گا۔ جب گولیاں مار کے اس کو روکیں گے تو پھر اس طرح باقی شہروں میں یہ طوفان پھیل جائے گا، دھواں پھیل جائے گا، بس سارے ملک کی اکانومی خراب ہوگی۔ اب پہلے کوئی حالت ہے ہماری، ہم قرضوں کی بوتاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، مزید قرضے لینے ہیں، قرضوں کا سود دینے کے لیے اور قرضے لینے ہیں۔ اس انجام سے بچنے کے لیے فوری طور پر ملک کے اندر ڈیسیژن میکنگ ہونی چاہیے، ڈیسیژن جلدی سے جلدی ہونے چاہیے۔ جتنے ڈیسیژن ڈیلے ہوں گے اتنا ملک کو مزید نقصان پہنچے گا۔ گونل صاحب، اتنا بڑا آپ کا لانگ مارچ ہو چکا ہے، اتنا لانگ مارچ ہو چکا ہے آپ کا، پنڈی پہنچتے پہنچتے تقریباً ابھی 10 دن اور لگ جائیں گے اس کو، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جب آخری کال خان صاحب پنڈی کے لیے دیں گے تو عوام تو تھک چکی ہوگی اس وقت تک، کیا عوام نکلے گی راولپنڈی میں یا اسلام آباد میں؟ دیکھیں، میں وزیر آباد بھی گیا، گجرات بھی، رات کو میں کھانیہ تھا، میں نے ہر اسٹیشن کے اوپر عوام بڑھتے ہوئے دیکھے ہیں، کم ہوتے نہیں دیکھے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ چونکہ پرسکون لوگ ہیں، بڑے تمل سے کھڑے ہوئے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ رات کو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ روڈوں کے اوپر جو رکاوٹ آتی ہے اس سے مجھے الجھن ہوتی ہے، کیونکہ میں کاروباری بندہ ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اپنے کام میں نا جدھر راستے میرے فیکٹری کے اندر بنے ہوئے ہیں جہاں رکا ہوا دیکھتا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جب وہ راستے کھلیں گے ملک کی ترقی خراب نہیں ہوگی۔ ہمارا مطلب ملک کی ترقی کو روکنا نہیں ہے، ہمارا مشن لوگوں کو تکلیف دینا نہیں ہے۔ ہمارا مشن تو ہے اگر جمہوریت اس ملک میں جمہوریت کا قانون ہے، جمہوریت تک ہماری اپروچ ہے، تو جمہوری کلچر میں ہمیں یہ ضرور تاریکی سے نکال کے روشنی میں لانا چاہیے، راستہ دکھا دینا چاہیے یہ آپ کی لمٹ ہے، یہاں پر جا کے آپ کے الیکشن ہو جائیں گے، منصفانہ ہوں گے، پرامن ہوں گے، اور کوئی اس کے اوپر انجینئرنگ نہیں ہوگی، زبردستی نہیں ہوگی اس کے اوپر۔ یہ 2-3 سوال ہیں، اس کے بعد یہ میرا نہیں خیال کہ یہ زیادہ عرصے تک یہ لوگوں کے لیے تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ اگر آج کل پرسوں جب بھی یہ طے ہو جاتا ہے اس کے بعد لوگ ایزی ہو جائیں گے، اپنے اپنے کام میں لگ جائیں گے، اور ملک کا یہ جو اکانومی کی بلاکیج ہے یہ بہتر ہو جائے گی۔ امپلائمنٹ ٹوٹی ہوئی ہے، دوبارہ کارخانے چل جائیں گے، دوبارہ لوگ اپنے اپنے کام میں چلے جائیں گے، دوبارہ سرمایہ والے بھی کچھ تسلی ہونے سے ٹھہر جائیں گے۔ آپ کے جو ڈالر کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے یہ بھی جب تسلی عوام کو ہو جائے گی اس کے اوپر بھی بہتری آ جائے گی۔ تو اس کو ڈیلے کرنا، پہلے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ڈیلے نہ کیا جائے، اس کو فوری طور پر اس میں ڈیسیژن لیے جائیں۔ ڈیسیژن میکنگ کسی بھی جاب کے لیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے۔ ڈیسیژن ہوتے ہیں جو گڈ ڈیسیژن ہوتے ہیں تو اس کے گڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی تھیوری ہے۔ اچھے فیصلے ٹائم سے کریں، اچھے ایفیکٹ آپ کے ملک میں آ جائیں گے۔ گونل صاحب، آپ کے موجودہ وزیر اعظم لندن میں گئے کچھ فیصلے کرنے کے لیے، وہاں کی عدالتوں نے بلایا اور عدالت نے جو کچھ بھی کہا اس پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں ہمیں پاکستان کے اندر کی باتیں ہی کرنی چاہیے۔ لندن میں جو کچھ ہو رہا ہے، لندن میں جو جائیدادیں خریدی جا رہی ہیں، باہر کے ملکوں میں بہت سارے لوگوں نے فنانس یہاں سے کھینچ کے لگایا ہے، باہر لے گئے ہیں۔ میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں اگر کرپشن والوں کا، میگا کرپشن والوں کے پاس جو پیسے ہیں نا، ان کے لیے بھی خدا کرے ان کے بھی کلیئر ہو جائیں، وائٹ ہو جائیں، اور اس ملک میں پیسے وہ واپس لے آئیں۔ لوگ مزدور روٹی تو کھانے لگے نا، یہاں تو پیسہ تو کلچر ہی یہ ہے کہ یہاں سے پیسہ نکالنا اور باہر لے جانا ہے، حکومت لینی ہے، حکومت لے کے میگا کرپشن کرنی ہے، نظام ہر کو ہائیجیک کرنا ہے، پیسے جولیاں بھرنی ہیں، باہر کے ملک میں پھینک دینا ہے۔ یہ ملک کنگال اس وجہ سے ہوا۔ اگر اٹریکشن پیکج سے پیسہ واپس لا سکتے ہیں
اس طرح کا بین الاقوامی کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ لندن کو کہیں گے یہ بندہ ہمیں دے دو، وہ نہیں دیں گے آپ کو، یہ پیسے ہمیں دے دو، وہ کبھی نہیں دیں گے۔ ان کا کاروبار ہی یہ ہے کہ باہر سے بندے پلانٹ کر کے گھومتے ہیں، ان سے چلواتے ہیں، ان کو سیف پیکج دیتے ہیں، سیف پیسے دیتے ہیں کہ وہ سیف ہو جائیں گے جب حکومت چھوڑیں گے، ہمارے ملکوں میں آ جائیں گے، رہیں گے، ان کو کوئی بندہ نہیں چھیڑے گا۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کی 30 کلو 35 کلو ہڈیاں کسی قبر میں پڑی رہ جائیں گی یا جلا دیں گے، تو پیسہ تو ہمارے پاس رہ جائے گا، اور جس کے پاس فنانس رہے گا، امپلائمنٹ اس کے پاس ہوگی۔ ہمارا فنانس باہر جاتا ہے، ہم نے اٹریکشن پیکج دے کے لوگوں کے بلیک پیسے کو، ان چوری کیے ہوئے بھی بلیک پیسے ہم نے اٹریکشن پیکج دے کے واپس لانے ہیں۔ یہ سب سے اچھا کام ہے۔ کوئی قانون، کوئی ملک، کوئی ادارہ، کوئی تاریخ آپ کو پیسے واپس لا کے دنیا کی کسی ملک سے نہیں دے سکتی۔ وہ پیسے دوسرے ملکوں کے اپنے ملک میں کھینچ کے لے جاتے ہیں، فنانسر لے جاتے ہیں، ڈاکو لے جاتے ہیں، چور لے جاتے ہیں، سب کے پیسے وہاں لے جاتے ہیں، اپنے ملک میں خوشحالی لاتے ہیں۔ آپ بھی پیکج دیں، آپ بھی کوئی ایسا طریقہ کریں کہ بلیک کو وائٹ کرنے کا کھلا پیکج دیں، تاکہ پیسے آپ کے ملک میں آ جائیں، فوراً لگنے شروع ہو جائیں، فوراً آپ کے کارخانے چل جائیں، فوراً تجارت میں خوشحالی آ جائے، زراعت میں خوشحالی آ جائے۔ جی بہت شکریہ گوندل صاحب۔ یہ تھے میرے ساتھ جی MNA میدر برائے لاج محمد افضل گوندل صاحب، چیئرمین گوندل انڈسٹری کے، جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ قافلہ رکنے والا نہیں۔ خان صاحب ہمارے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے، ہمیں جب بھی کال دیں گے ہم انشاءاللہ ان کے لیے حاضر ہیں، اور کارکنوں کو یہی میسیج ہے کہ آپ پرامن رہیں، انشاءاللہ فیصلے ہمارے حق میں اچھے ہوں گے۔ اگلے انٹرویو کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ دیوانے عمران کے، عمران ہی جیتے گا، ہے چرچے اپنے خان کے، عمران ہی